رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ذاتی کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سمت قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ روا نہیں مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ کی مسجدوں کو۔ مشرکوں کا کیا کام مسجد آباد کرنا؟ حالانکہ وہ خود گمراہ، وہ خود گواہی دے رہے ہیں، ان کے نفس ان پر ان کے کفر کی ہیں، وہ ضیاء ہو گئے ہیں جن کے تمام اعمال جو انہوں نے کی دے اب یہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ مشرک، پہلی بات تو مشرک کا کام کیا؟ مسجد میں آنے کا۔ جو شرک کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو فساد پھیلاتا ہے، وہ کیا کام؟ اگر وہ آ بھی جاتا ہے تو اس کی کوشش مسجد میں تفرقہ پھیلانے کی ہوگی، جنگ و جدال کرانے کی کوشش ہوگی، مسجد میں لڑائی کرانے کی کوشش ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد وہی آباد کرتا ہے یا کر سکتا ہے اللہ کی مسجد کو من آمنا، جو ایمان لاتا ہے باللہ، اللہ پر۔ مسجد کون آباد کرتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، وآتا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتا ہے، ان کے ساتھ ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہ ڈرتا ہے اللہ کے سوا کسی نہیں ڈرتا، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں گے ہدایت پانے والوں سے۔ اب دیکھیں اس میں اس دوسری آیت میں بڑی پتے کی باتیں بتائی گئی ہے۔ مسجد، اس میں تو مشرک کو نکال دیا مشرک، لیکن یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے گواہی دے دو کہ یہ ایماندار ہے، یہ ایماندار ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا نا کہ مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے؟ جو ایمان والا۔ جو بندہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کا ہو تو یہ ایمان والا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ کہا کہ جو مسجد میں ایک قندیل روشن کرتا ہے اللہ اس کے لیے نور کی قندیل روشن کرتا ہے۔ مسجد کے اندر کہا کہ اوتاد رہتے ہیں۔ اوتاد کسے کہتے ہیں؟ اوتاد وہ ہیں جو روزانہ رات کو پرواز کرتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ کہ مسجد کے اندر اوتاد رہتے ہیں، وہ پوری دنیا کی پرواز کرتے ہیں۔ کہ اگر اوتاد بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، فرشتے ان سے ملتے ہیں آ کر۔ جو مسجد میں آتا ہے اگر وہ فاسق نہیں ہے، مومن ہے، تو ایک دن اس کی اوتاد سے ملاقات ہو جائے گی، اوتاد سے ملے گا۔ پھر فرمایا مسجد میں مومن آتا ہے، منافق بھاگتا ہے مسجد سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد میں مومن کا دل ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، تالاب میں لگتا ہے۔
مسجد میں منافق اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پرندہ کسی پنجرے میں پھنس گیا ہو، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ قید لگا دی کہ مسجد میں کون آتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ وہ مسجد میں وہی آئے گا جو نماز پڑھے گا، جو زکوٰۃ دے گا۔ اور مسجد میں کون آتا ہے؟ جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے وہ نہیں ڈرتا۔ ان یکونوا من المہتدین، اگر یہ ایسے ہی آتے رہیں گے تو ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔